السلام علیکم. پروگرام صحافی میں متی اللہ جان. معذرت چاہتا ہوں، ملکی معیشت کی طرح میرا گلا بھی بیٹھ چکا ہے اور گلے کے حالات کوئی ملک کی سیاست اور عدالت سے مختلف نہیں، یعنی بہت ہی خراب ہیں. آج میری آواز بنیں گے عبدالقیوم صدیقی صاحب، سینئر جرنلسٹ پروگرام صحافی میں. مسئلہ یہ ہے کہ جس قسم کے حالات سے ہم دوچار ہیں اس میں جتنی آواز نکال سکتے ہیں ہم اتنی آواز ضرور نکالیں گے، اور اس وقت بھی قیوم صدیقی صاحب کچھ ایسی صورتحال ہے. آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ ہاؤس آمنے سامنے ہیں. جی ہاں، سپریم کورٹ ایک ایسے قانون کا جائزہ لینے جا رہی ہے جو قانون ابھی پیدا نہیں ہوا، یعنی قانون کی پیدائش سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ اس قانون نے زندہ رہنا ہے یا نہیں. اور اس کا فیصلہ وہ 8 رکنی بینچ کرے گا جس کی سربراہی کوئی اور نہیں، وہ معزز جج کریں گے جن کے اختیارات کو کم کر کے سپریم کورٹ کے اختیارات کو بڑھانے کا یہ قانون پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، اور جو آئندہ 9 دنوں کے اندر از خود ہی قانون بننے جا رہا ہے. قانون تو بنا نہیں، 8 رکنی بینچ بن چکا ہے. اس کے علاوہ 14 تاریخ کو چیف جسٹس نے چیمبر میں طلب کر لیا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر اور اٹارنی جنرل فار پاکستان اور چند دوسرے حکومتی نمائندوں کو یہ پوچھنے کے لیے کہ جو 10 اپریل کی ڈیڈ لائن تھی 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے، اس ڈیڈ لائن تک وہ پیسے کیوں نہیں دیے گئے. اور جو حکم نامہ اس حوالے سے جاری ہوا ہے بڑا ہی سخت ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے چیمبر میں بیٹھ کے جو رجسٹرار کے ذریعے تمام متعلقہ فریقین کو مطلع کیا ہے، اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بظاہر یہ حکم عدولی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور اس پہ توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے، مگر ہماری کوشش ہے کہ پہلے پیسے مل جائیں، پھر 14 تاریخ کو ہم اس پہ مزید غور کریں گے. تو قیوم صدیقی صاحب، آج کی سب سے بڑی خبر، ایک اور ہنگامی بنیادوں پر بننے والا بینچ اب وہ 8 رکنی بینچ ہو گیا ہے. اور یہ جو قانون ہے جو بیچارہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے پہلے سے اس کا طے کیا جا رہا ہے. تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ 8 رکنی بینچ کو؟ بہت شکریہ متی اللہ جان صاحب. آپ کا گلا تو ٹھیک ہو ہی جائے گا جلدی، اور جو معیشت اور ملکی حالات ہیں وہ ان کو بہتر ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. وہ بہتر ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، لیکن آپ 1-2 دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ آپ کی زبان مبارک کریں. جی ہاں بالکل، کیونکہ آپ کے گلے میں اور پاکستان کی معیشت کے اندر بہت فرق ہے. ہاں بالکل. تو اب دوسری طرف آ جائیں. اب آپ ایک صورتحال دیکھیں. آپ نے تو کہا کہ ایک چیز پیدا بھی ہوئی اور اس کو پرکھنا شروع کر دیا گیا. پیدا تو ہو چکی بھی ہے، 9 دن کے بعد ہوگی، ڈیلیوری ڈیٹ ہے نا، ڈیلیوری ڈیٹ. تو لیکن بہرحال ابھی بھی ایک قانون تو وہ بالخصوص بنا تو ہے نہیں ہے. تو ابھی آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ایک اسٹیڈیم ہے، اس میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے، 2 ٹیمیں جو ہیں وہ کھیل رہی ہیں، ایک بیٹنگ کر رہی ہے اور ایک بالنگ کر رہی ہے، اور امپائر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. لیکن بالر جو ہے وہ ابھی اپنی بال جو ہے وہ چمکا رہا ہے کہ میں نے آؤٹ سوئنگ کرنی ہے، ان سوئنگ کرنی ہے. تو وہ بھاگنا شروع کرتا ہے تو اچانک امپائر کرتا ہے نو بال. اچھا، تو یہ جو ہے تو پھر اس پہ جو سارا اسٹیڈیم ہے، گیند ہوئی نہیں اور نو بال ہو اور نو بال، تو وہ سارا اسٹیڈیم جو ہے وہ دیکھ کے کیا کہے گا امپائر کی طرف کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. یہ نیوٹرل امپائر تو یہ نیوٹرل تو نہیں ہے، اور یہ کرکٹ بھی نہیں ہے، اور یہ کرکٹ بھی نہیں ہے. دس از سم تھنگ ایلس کہ بھئی گیمز آف رولز جو ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. اور وائلیٹ بھی کون کر رہا ہے؟ جس نے گیمز آف رول کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو وہ جو ہے وہ پھر اس کے اوپر اعتراضات آئیں گے، اس امپائر کے اوپر لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا. تو بہرحال وہ اس طرح کی جو ہے وہ سچویشن ہے. تو پارلیمنٹ اس پہ کیا رد عمل دے سکتی ہے؟ متی اللہ جان صاحب، پارلیمنٹ ظاہر ہے حملہ کہہ سکتے ہیں، پارلیمنٹ پہ حملہ، اس کے اختیارات. میرا خیال ہے کہ یہ خاصا سخت بات ہو جائے گی، کیونکہ ادھر سے جو آرگومنٹ آ رہا ہے وہ بھی یہی آرگومنٹ آ رہا ہے کہ عدلیہ کے اوپر حملہ پارلیمنٹ نے کیا ہے. اچھا، تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے اور پارلیمنٹ پھر اپنا اختیار استعمال کرے گی. ایون دین کہ اگر یہ قانون
بننے کے بعد بھی یا بننے کے پیسے پہلے بھی اگر اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو پارلیمنٹ ایک مرتبہ پھر بغیر کسی قوم فل سٹاپ کے دوبارہ منظور کرے گی اور بھیج دے گی. تو اس میں بہرحال یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. صرف 8 جج کیوں, باقی جج کیوں نہیں, فل کورٹ کیوں نہیں, یہ 8 جج, اور وہ بھی وہ والے جج جو پہلے ہی بڑے معروف ہیں, مشہور ہیں, پہلے ہی بڑے معزز ہیں. اس سارے جو مجوزہ قانون ہے یہ جو ابھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور ہوا ہے, اس میں 2 چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹس اور 2 ججز پر مشتمل ایک کمیٹی ہوگی جو بینچز تشکیل دے گی, اور پھر اس کے اندر ایک جو ہے وہ ہے اپیل کا حق, کہ اگر یہ قانون بننے کے بعد 30 دن کے اندر اپیل کا حق ہوگا جن کے 184(3) کے نیچے فیصلے ہوئے ہیں. تو اس میں عمران خان صاحب بھی ہیں کہ جو ان کی اسمبلی جو قاسم سوری والی رولنگ ہے اس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں, اس میں اور بھی سیاسی رہنما ہیں, جہانگیر ترین ہیں, اور دوسرے جو نااہل ہوئے ہیں, تاحیات نااہل ہوئے, تو ان کو ایک 30 دن کے اندر اپیل کا حق مل جائے گا کہ وہ کر سکیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں اصل میں کہ اب جو ہے وہ ان 2 جج صاحبان کا اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اختیار تو بہرحال چیف جسٹس کا ڈائلیوٹ ہو رہا ہے جو کہ انہوں نے ایک اور 5 رکنی بینچ کے ذریعے سے لیا ہوا. تو کیا وہ اس شخص کو جس کا اختیار یا کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے وہ خود بھی اس کے اندر بیٹھے, اور پھر جو 8 رکنی بینچ بنا ہے یہ اگر جج صاحبان رہتے ہیں تو اس کے اندر میرا خیال میں جسٹس عائشہ ملک چیف جسٹس بنیں گی, جسٹس شاہد وحید چیف جسٹس بنیں گے, اور جو ہیں آپ کے جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس بنیں گے, اور عمر عطا بندیال صاحب تو چیف جسٹس ہیں ہی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس آیا تھا تو پہلے ایک 7 رکنی بینچ بنا تھا, اور اس میں اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے, اور جسٹس جو ہیں اپنا اللہ بھلا کرے آپ کا سردار طارق مسعود صاحب بھی تھے. تو ایک درخواست آئی تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ 2 جج صاحبان جو ہیں یہ اس کے بینیفیشری ہوں گے. اچھا, وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف فیصلہ ہو جاتا, برطرف ہو جاتے, یا جو بھی ریفرنس ادھر چلا جاتا, تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ یہ ہوتا کہ اعجاز الاحسن صاحب اس وقت چیف جسٹس بنتے جب اپنا قاضی فائزہ صاحب کو بننا تھا, اور سردار طارق مسعود بڑھ جاتا ہے. طارق مسعود تو مطلب بات ہو رہی ہے 6 مہینے کے لیے وہ بن جاتے جو پہلے نہیں بنتے, جو طارق مسعود بننا نہیں تھا, تو ایک انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے نا. تو اب یہ 4 جج صاحبان جو ہیں اور 5ویں خود جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, تو ان کا ایک انٹرسٹ واضح ہوتا ہے اس حوالے سے. تو کیا ان کو خود اپنے اس اختیار کے بارے میں جو آنے والا استعمال کرنا ہے یا موجودہ طور پہ میں نے استعمال کرنا ہے اس کو سننے کے لیے بیٹھنا کیا لازمی ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر وہ باقی جج صاحبان کیوں نہیں ہیں جس کے اندر باقی جج صاحبان بھی ہیں, جیسے منصور علی شاہ بھی بنیں گے چیف جسٹس, قاسم فائزہ بھی بنیں گے, اور جسٹس یا آفریدی بھی بنیں گے, تو وہ کیوں نہیں ہیں؟ اچھا, اب اس کی اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ چلیں, قاضی فائزہ صاحب کا ایک 3 رکنی بینچ کا آرڈر ہے, جس کے بعد 6 رکنی بینچ کا آرڈر آیا. وہ کہتے ہیں کہ 184(3) کی سماعت نہ کی جائے جب تک کہ وہ نہ ہو. اب یہ جو درخواستیں جو آج ہی داخل ہوئی, آج ہی ان کے اوپر نمبر لگا, اور آج ہی اس کے اوپر برق رفتاری سے, جس کو کیا کہتے ہیں, ہنگامی سماعت, مطلب انتہائی برق رفتاری سے, جیسے کوئی شاید کوئی وہی نا کوئی آسمان ٹوٹنے والا تھا کہ ایک دم سے جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہو گیا. تو بہرحال یہ ہے صورتحال. یہ شاید 14 تاریخ کو جو چیمبر میں سماعت ہو رہی ہے فنڈز کے لیے, اس سے پہلے جو ہے وہ حکومت کو کوئی میسج بھی دینا ہے, مقصد کہ, اور پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک تقسیم واضح تھی, یہ تقسیم جو اختلاف رائے جو ہے سپریم کورٹ کے اپنی اکثریت بھی اپنی اکثریت شو کی جا رہی ہے, لیکن یہ 8 ججوں کی اکثریت ہے کہ بھئی ہاں اگر فل کورٹ کے اندر بھی اگر رولز بنانے ہیں تو 8 تو ہے نا جو ان رولز کے خلاف ہیں یا نہیں بنانے چاہتے. وہ اس کا مطلب وہ اکثریت شو کر رہے ہیں, اکثریت شو کر ابھی سماعت سے پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ 8 ساڑھے بندے, مطلب عام تاثر یہ جا رہا ہے. ابھی تو بینچ بنے گا, اور اگر ان میں سے ایک جج بھی ادھر ادھر ہو گیا کہ بھئی یہ قانون ٹھیک ہے, تو پھر تو اکثریت میں دوسرا گروپ آ جائے گا.
ہاں ایک ٹھیک ہے یا فل کوڈ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ فل کوڈ کیوں نہیں؟ بس متی اللہ جان صاحب یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ جو سب کو کہتے ہیں کہ مل بیٹھیں وہ خود فل کورٹ میٹنگ جو کہ ریکوائرڈ ہے 3-4 سال سے نہیں ہوئی ہے اس کو نہ بلانے کے پیچھے آخر کیا بات ہے؟ کیوں پرسنل انٹرسٹ جو ہیں وہ آگے لے کے جا رہے ہیں؟ اور آپ جو ہے وہ اس طرح سے کر کے مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے اچھا میں ایسے نام پڑھتا جاتا ہوں، آپ مجھے بتا سکیں گے کہ کون کون سا جج جو ہے یہ جو نیا قانون بننا ہے چیف جسٹس کے اختیار کے حوالے سے وہ اس قانون کے حق میں ہو سکتا ہے یا خلاف؟ عمر طاہر بندیال چیف جسٹس وہ تو آبویس ہیں، اس کے حق میں ہوں گے، اس اختیار کے چیف جسٹس قانون کے خلاف ہوں گے۔ صرف چیف جسٹس کے پاس ہی رہی ہے مقدمات کی سماعت اور تشکیل۔ جسٹس اعجاز الاحسن اس 5 ججوں کے بینچ کا حصہ تھے جو یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ بھئی یہ چیف جسٹس کا ماسٹر آف دا روسٹر۔ جسٹس منیب اختر بھی یہ فیصلہ دے چکے ہیں اس 5 رکنی بینچ میں، 5 جج وہ صاحبان مائنڈ دے چکے ہیں پہلے ہی کہ یہ چیف جسٹس از دا ماسٹر آف دا روسٹر۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان کو تو ساتھ بٹھا کے چیف جسٹس نے کہا تھا یہ آڈیو لیک خاموش پیغام دیا تھا، ہم خاموش پیغام، آج بھی یہ خاموش پیغام ہے، تو آج بھی یہ خاموش پیغام ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر، یہ تھوڑا انڈیپینڈنٹلی آپ کہتے ہیں کہ محمد علی مظہر صاحب یہ بھی اس بینچ میں شامل تھے جو چیف جسٹس کو اختیارات دیے تھے۔ جی ہاں یہ بھی اس بینچ انہوں نے بھی تائید کی جی انہوں نے بھی تائید کی کہ بھئی یہ چیف جسٹس ماسٹر ہے، جی ہاں ہیڈ ماسٹر بالکل ہے۔ بالکل۔ اچھا پھر اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک جو ہے، ہاں جسٹس عائشہ ملک جو ہیں ابھی تک ان کے بارے میں سوئنگ ووٹ ہو سکتا ہے۔ اٹ کین بی، اچھا اٹ کین بی، کیونکہ ان کو لانے والے تو جسٹس عمر طاہر بندیال تھے، بڑے مزاحمت کے باوجود وکیلوں نے بڑا احتجاج کیا تھا، یاد ہے، ہڑتال کی تھی، بائیکاٹ کیا تھا، مگر پھر آخرکار یہ پہلی خاتون جج چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس گلزار کے گلزار احمد نے ان کو لایا تھا اور جسٹس عمر طاہر بندیال نے ان کی تائید کی تھی۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ ہے اور وہ اس بنیاد پر ہے کہ پرنسپل جو ہے وہ سینیارٹی پرنسپل اس کو ایڈہیر کرنا چاہیے، ان کے خلاف، کیونکہ ویسے جیسے عائشہ ملک جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر میں بھی چیمبر میں بھی ان کی ناٹ ایز اے چیمبر، بٹ میرا خیال ہے کہ شاید ایسوسیٹ وغیرہ رہی ہوتے ہیں نا کہ مطلب ادھر کہیں۔ اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی یہ بھی کافی نیچے سے ان سے جونیئر اپوزیشن سے بندیال صاحب ان کو اوپر لے کر آئے۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر جو واضح اکثریت لگتی ہے وہ اب وہ کون سے جج صاحب ہیں؟ وہ جج صاحبان ہیں یہ جسٹس شاہد وحید بھی ہیں، ہاں جن میں جسٹس شاہد وحید بھی ہیں، جسٹس عائشہ بھی ہیں، جسٹس محمد علی مظہر بھی ہیں اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی بھی ہیں اور شاہد وحید بھی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو جونیئر ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر آئے، سینئر ججز کو اگنور کر کے آئے۔ صحیح۔ تو کل ہم نے اپنے پروگرام کے اندر ایک سیناریو پیش کیا تھا متی اللہ جان صاحب کہ اگر ہائی کورٹس میں چیلنج ہوگا تو ہم نے کہا تھا کہ 3 ہائی کورٹس جو ہیں جس کو ہم اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ سینئر ججز کو نگلیکٹ کر کے جونیئرز کو لایا گیا تھا، وہاں پہ تو کوئی فیوریبل شاید نہ ملتی، وہ قانون کے حق میں فیصلہ وہ قانون کے حق میں فیصلہ دے سسپینڈ بھی نہ کرتے۔ یس، تو لہٰذا یہ ایک اور پریمپٹیو میجر بھی ہے، پریمپٹیو میجر بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ ان پہلے ہی کچھ مقدمات اعلیٰ عدالتوں کے اندر ہائی کورٹس میں شروع ہو جاتے اور پھر وہ یہی بات آتی کہ جب ہائی کورٹس کے اندر ہیں تو پھر آپ یہ درخواستیں کیوں انٹرٹین کر رہے ہیں ویسی ہی، تو لہٰذا اس سے بھی بچنے کے لیے اور یہ کہ جب قانون لاگو ہوگا آج 9 دن کے بعد تو ہم نے کانگنیزنس لیا ہوا ہوگا کہ ہاں وہ تو اس قانون کے آنے سے پہلے ہم نے یہ 8 رکنی بینچ بنایا، تو اگلے بینچ کے لیے ضرورت ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور یہ سوال چھوڑ کے جاتے ہیں کریم صدیقی کے لیے کہ کیا سپریم کورٹ اس قانون کو اس پہ عمل درآمد روک سکتی ہے جو قانون پہ ابھی وہ نافذ العمل ہی نہیں ہے، تو کیا اس پہ عمل درآمد رک سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس قانون کی جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا، مگر اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کیا سپریم کورٹ کسی ایسے قانون پہ عمل درآمد روک سکتی ہے جو ابھی اس قانون پہ خود عمل ہی نہ شروع ہوا ہو؟ قیوم صاحب کیا ایسے ممکن ہے؟ ایک تو جو قانون آیا نہیں اس کے اوپر درخواستوں پہ بینچ بن گیا اور ابھی وہ آیا نہیں، کیا وہ سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے؟ اور وہ سسپینڈ اگر ہوگا تو کیا خدشات ہیں؟ کیوں سسپینڈ کرنا ضروری ہوگا؟ دیکھیں جو درخواست گزار ہیں جن میں چودھری غلام حسین ہیں،
اور پھر ان کے وکلا جو ہیں وہ سمیع ابراہیم بھی ہیں، کوئی اور بھی ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اظہر صدیق صاحب وکیل بھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے ان کی ایسوسیشن بہت زیادہ گہری وابستگی ہیں، مطلب ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ جذباتی وابستی ہیں، وہ پلستر بھی اٹھا کے ہاں ایون یہاں تک تصویریں جو ہیں، تو بہرحال لیکن اس سے ان کا حق تو ختم نہیں ہو جاتا کسی بھی قانون کو چیلنج کرنے کا، کسی بھی شہری، ٹھیک ہے، لیکن ایک جو اس کے اندر وہ ساری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ نیب امینڈمنٹ کا جو ہوئی تھی نیب آرڈیننس کے اندر، اس کا قانون جب سے بنا ہے، یعنی پچھلے 10-11 ماہ سے، اور وہ چل رہا ہے، اور جیسے جیسے عمران خان صاحب کا احتجاج چل رہا ہے وہ قانون کی اس کی ہیئرنگز بھی چل رہی ہیں، اور اس کو سسپینڈ نہیں کیا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اس بنیاد پر سسپینڈ نہیں کیا کیونکہ جو ہمارا سیٹلڈ جورسپروڈنس ہے کہ جو قانون ہے اس کا آپریشن کو آپ سٹے نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی موجود قانون کو کے اوپر عمل درآمد روکنے سے متعلق سٹے نہیں دیا جا سکتا۔ وہ این آر او کا جب آیا تھا اس پہ افتخار چودھری صاحب کا 3 رکنی بینچ تھا، پھر اس کو فل کورٹ نے جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، تو اس میں بھی جو وہ سبجیکٹ ٹو فائنل ڈیسیژن آف دا کورٹ تھا، اس میں بھی آپریشن آف لا کو نہیں وہ کیا گیا تھا، لیکن یہ کہہ دیا گیا تھا کہ سبجیکٹ ٹو دی فائنل ڈیسیژن آف دا کورٹ ہوگا، کہ جب تک عدالت فیصلہ کرتی کہ اس کی وائریز درست نہیں یا غلط ہے۔ اس میں کچھ ایسا ہوا ہے، میں اب آپ کو بتاؤں، اس میں اب ایک قانون موجود ہی نہیں ہے، ایک ابھی روبہ عمل ہی نہیں ہے، آنے سے پہلے کسی قانون کو پری ایمپٹیو طور کے اوپر جو ہے روک دینا، یہ میرا خیال ہے کہ کہیں پہ بھی پوری دنیا کے اندر اس پہ مذہقہ اڑے گا۔ میرے خیال میں مقصد ایسا نہیں ہوگا، مقصد یہ نہیں تھا کہ اس قانون پہ عمل درآمد روکنا، مقصد یہ تھا کہ اس قانون کے میدان میں آنے سے پہلے ایک بینچ بنا دینا، تاکہ کوئی بعد میں کوئی یہ نہ کہ اب آپ بینچ نہیں بنا سکتے، اب کمیٹی بنائے گی، تو بینچ پہلے سے بنا ہوا ہے، معاملہ تیار ہے، جو ہی قانون افیکٹیو ہوگا نیا بینچ بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مگر کیا نیا بینچ وہ کمیٹی نہیں بنا سکے گی کسی بھی زیر سماعت زیر التوا سو موٹو کیس کی سماعت کے دوران؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، یہ ایک پھڈا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پہلے سے بینچ بنا دو، دوبارہ نہیں بنانا پڑے گا، تو یہ پھر جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود ایک طرف آپ پریسیڈنٹ، ایک طرف آپ خود ہی یہ پریسیڈنٹ بنا رہے ہوں کہ جو بینچ نے کوگنیزنس لی ہوئی ہے، جس نے آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں، ان کے کیس اٹھا کے اور آپ جو ہے کسی بھی اختیار سماعت کے بغیر کسی اور دوسرے بینچ میں لگا دیں، تو پھر وہ کمیٹی بھی یہی کر سکتی ہے۔ تو غلط پریسیڈنٹس کے اوپر تو نہیں چلا جا سکتا نا مطیع اللہ جان، لیکن کمیٹی کہہ سکتے جب کمیٹی بن جائے گی پھر چلاکی نہیں ہوگی، پھر تو قانون ہوگا نا۔ لیکن ابھی کی بات کر رہا ہوں نا میں مطیع اللہ جان صاحب، ایسی کیا آپ کو پتا ہے اجلت ایک بڑا وہ ہے کہ اجلت میں کیوں اقدام کیا گیا، اجلت میں سپریم جوڈیشل کونسل کیوں بنانا پڑے دوبارہ، اجلت کے اندر یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ آخر جلد بازی کس چیز کی ہے؟ خوف کیا ہے، خدشہ کیا ہے، انسیکیورٹی کیا ہے، اور پھر اپنے اختیارات سے متعلق اپنے اختیارات سے متعلق خود ہی بینچ بنا کے خود ہی اس کی سربراہی کر کے خود ہی فیصلہ دیں گے۔ آئی جنرل محمد ضیاء الحق hereby give extension to the chief of army staff بہرحال امپیریل جسٹس ہو یا ڈکٹیٹوریل رجیم ہو، وہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں دیکھا جاتا، بالکل۔ اور پھر سپریم کورٹ کے اندر جو وہ کہہ رہے ہیں نا جو اختلاف رائے ہے، وہ بھی اسی بات کے اوپر ہے کہ یہ امپیریل سپریم کورٹ شاہی سلطانی سامراجی سپریم کورٹ ہوگی یا آئین و قانون کے تحت سپریم کورٹ ہوگی، جب سپریم شفاف طریقے سے چلے گی، شفافیت ہوگی۔ جب سپریم کورٹ شاہی بن جاتی ہے تو وہ شاہی ٹکڑوں میں بدل جاتی ہے، اور یہ ٹکڑے جو ہے نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ قیوم صاحب، ایک اور بڑا اہم ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے الیکشنز کمیشن کو فنڈ نہ دینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے 14 تاریخ یعنی پرسوں جمعے کے دن چیمبر میں طلب کیا ہے وفاقی حکومت کے نمائندوں کو، اٹارنی جنرل کو، اور خاص طور پہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو گورنر ہیں اور ان سے جو نمبر 2 ہیں ان کو بھی
چیمبر میں طلب کر لیا ہے ذاتی طور پہ جمعے کے دن 11 بجے، اور ساتھ ہی انہوں نے بڑی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی یہ ناکامی کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود انہوں نے یہ فنڈ فراہم نہیں کیے، یہ ڈس اوبیڈینس ہے، حکم عدولی ہے، اور جس کے نتائج جو ہیں وہ بظاہر اس حکم عدولی کے بڑے ہی پہلے سے طے شدہ ہیں. اور ہر وہ شخص جو سپریم کورٹ کی حکم عدولی کرتا ہے یا حکم عدولی پر اکساتا ہے اس کو جواب دہ بنایا جا سکتا ہے اور اس کا احتساب کیا جا سکتا ہے. ہم یہ بتائیں کہ 14 تاریخ کو پیسے تو نہیں آئے. اب کل 13 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے جس نے وہ 21 ارب روپے کا جو منی بل جو موو کیا ہے گورنمنٹ نے سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے، تو اس کو بھی ٹیک اپ کرنا ہے. اب اگر اسمبلی وہ منظوری نہیں کرتی، کل اس کو مسترد کر دیتی ہے، تو 14 تاریخ کو کیا ہوگا چیمبر میں؟ متی اللہ جان صاحب، یہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے، یہ کسی خیال ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کی طرف سے جاری ہوا ہے، لیکن آرڈر سپریم کورٹ کا ریپروڈیوس کیا. ہاں، آرڈر ریپروڈیوس کیا ہوا ہے. یہ بالکل وہی اسی طرح سے ہے نا، سرکولر میں بھی چیف جسٹس نے کہا تھا نا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا. تو اینی ویز بہرحال یہ 3 ججوں کا آرڈر ہے، آنریبل بینچ ججز ان دا چیمبر، تینوں ججوں کا جو مطلب یک طرفہ طور پہ سن کے جاری کر دیا نا. جی چیمبر کے اندر ایک آرڈر رپورٹ کا جائزہ لے کے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہے، لیکن یہ ہے ظاہر ہے کہ اس کو آپ عدالت میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں. کون سی عدالت؟ یہی عدالت، اور آپ کے پاس اور دوسری کوئی عدالت ہے؟ کیا اس میں ریویو میں بھی جا سکتے ہیں؟ یہ ریویو میں بھی جا سکتے ہیں. اگر ایک آرڈر ہے، جوڈیشل آرڈر ہے، اگر یہ آیت دیکھ لینا، یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے، جوڈیشل آرڈر ہے، اس کے تعین کے لیے بھی تو جایا جا سکتا ہے نا. اور پھر یہ جوڈیشل آرڈر جو ہے وہ اس حکم کا آؤٹ کم ہے جس حکم میں وہ 4-3 والا پھڈا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو دیر آر سو مینی کوسچنس ہیں. تو ظاہر ہے کہ حکومت دیکھتے ہیں کہ اٹارنی جنرل پیش ہوں گے، گورنر اسٹیٹ بینک پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک رجسٹرار جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے بلا لیا ہوا ہے، وہ سٹل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے. اس آرڈر سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو قانون کے حوالے سے 8 رکنی بینچ بنا ہے وہ ایک پیغام ہے کہ آپ اس لکھے میں نہ رہنا کہ آپ کو اپیل کا حق مل جائے گا ہمارے آرڈر کے خلاف. آپ کو اپیل کا حق نہیں ملے گا اور نظر ثانی ہوگی، اور ہم 3 ججوں نے ہی سننی ہے نظر ثانی. اپیل میں تو نئے قانون میں دوسرے ججوں نے سننی تھی. تو یہ بھی بڑا واضح پیغام ہے. پہلے یہ طے ہونا ہے نا کہ ہاں جی پہلے وہ 4-3 والا ہے یا 2-3 والا ہے. چلیں یہ 2 ایک اور سوال ہے نا. ٹھیک ہے. یہ 8 ججوں کا جو بینچ ہے یہ اس الیکشن، اچھا اس میں بھی آپ نے ایک بات بھی کی تھی نا، ایک اور کہ بھی اس کے علاوہ چیف جسٹس کے علاوہ اور کیا، اور پھر ہم نے اپیل کی بات کی تھی، یا کیا کر سکتا ہے. آپریشن آف لا تو سسپینڈ نہیں کر سکتا ہے. اچھا اس قانون کو بچایا، عدالتیں قانون کو زیادہ تر بچاتی ہیں. اس میں جو ایک چیز ہے نا وہ ہے اپیل کا حق. ٹھیک ہے. اس حوالے سے آپ نے دیکھیں 2012 میں نیا قانون، اس سے پہلے بھی 2012 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز ہو رہی تھی اور چل رہی تھی اور سارا کچھ تھا، تو ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 2012 آیا تھا، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو تو قلعدم قرار دیا گیا تھا کہ عدلیہ کی آزادی سے متصادم قرار دے کر. اس میں ایک اور چیز بھی تھی، اس میں بھی اپیل کا حق تھا. تو اس کے اوپر یونینیمسلی جو 11 جج صاحبان نے اس اپیل کا حق جو ہے نا ختم کیا. تو اس ساری چیز کا ٹارگٹ ایک یہ بھی لگتا ہے کہ اپیل کا حق جو ہے وہ شاید مطلب اگر شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت ثابت ہو جاتی ہے، سزا ہو جاتی ہے، تو شہباز شریف کو بھی اپیل کا پھر نہیں ہوگا، پھر وہ ریویو ہی ہوگا جو ہوگا. ریویو میں وہی ہوتا ہے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک اور بڑا معاملہ، چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے چیمبر میں گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی طلب کیا. کیا یہ بھی کوئی خاموش پیغام ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کو؟ کیونکہ IMF کا جو نیا قانون 2021 میں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کا نئی ترمیم جو منظور کی گئی تھی پارلیمنٹ کی طرف سے، اس کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان براہ راست حکومت کو یا کسی سرکاری ادارے کو اپنے جو آپریشنز ہیں، جو پالیسیز ہیں، ان کے حوالے سے جواب دہ نہیں ہے. تو سپریم کورٹ میں اگر اسٹیٹ بینک کا گورنر پیش ہونے پہ مجبور کیا جاتا ہے تو کیا یہ کوئی خاموش پیغام ہے IMF کو کہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم وہی کریں گے جو ہم نے
بظاہر ریکارڈنگ کے ایک کیس میں بھی کیا تھا، اور پھر پاکستان پہ 6 ارب ڈالر تقریباً 10 ارب ڈالر تک کا جرمانہ عائد ہو گیا تھا۔ ایک وقفے کے بعد بات کرتے ہیں، قیوم صدیقی ہمارے ساتھ۔ جی، صحافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے جو حکم جاری ہوا ہے چیمبر میں سے کہ اسٹیٹ بینک آف گورنر کو بھی طلب کیا ہے ذاتی طور پہ 14 تاریخ کو 11 بجے چیف جسٹس کے چیمبر میں۔ تو آپ کو صرف یہ یاد دلاتے چلیں کہ 2021 میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو ایک ترمیمی بل منظور ہوا تھا، اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ ایکٹ 2021، اور اس کے اندر اس ترمیم کے ذریعے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اسٹیٹ بینک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اور اپنے آپریشن اور کارکردگی میں اس قانون کے تحت جو سے اختیارات حاصل ہوں گے ان حوالے سے وہ کسی بھی ادارے کو، قانونی ادارے کو یا حکومت کو یا نیم سرکاری اداروں کو جواب دہ نہیں ہوگا، اور کوئی بھی ادارہ اسٹیٹ بینک کے فیصلوں کو نہ تو اس کی منظوری دے گا، نہ اس کو معطل کرے گا، اور کسی قسم کی جو بینک کی مینجمنٹ ہے اس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اور جو اسٹیٹ بینک کے جو ممبران ہیں وہ اپنے فیصلوں میں اور جو اس کا عملہ ہے اور وہ کسی سے کوئی ہدایات نہیں لے گا، گورنمنٹ سے بھی نہیں اور نیم سرکاری اداروں سے بھی نہیں، اور جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہے اس کا ہر حال میں احترام کیا جائے گا، اور جو اسٹیٹ بینک کے ممبران ہیں، جو افسران ہیں، ان پہ کسی قسم کا کوئی ادارہ بھی 9% جو ہے وہ اثر نہیں ڈال سکے گا، اور ایگزیکٹو کمیٹی پہ بھی نہیں، مانیٹری پالیسی کمیٹی پہ بھی نہیں، یا بینک کے کسی بھی عملے پر سٹاف آف دا بینک کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالے گا۔ اب اس قانون کے ہوتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اسٹیٹ بینک کے گورنر اور ان سے جو نیکسٹ نمبر 2 ہیں ان کو چیمبر میں طلب کر لیا ہے۔ تو قیوم صدیقی صاحب، یہ جو ہمارے بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں، جیسے اب IMF سے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا پارلیمنٹ نے قانون پاس کر رکھا ہے، تو ریکارڈنگ کا بھی ہمارا بین الاقوامی معاہدہ تھا جس کو آپ کے پسندیدہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے، یار آپ نے بچپن کی غلط کاریاں ضرور یاد کرنا۔ ہمارا افتخار محمد چودھری کے اس فیصلے سے 10 ارب ڈالر تک کا نقصان ہونے والا تھا پاکستان کو، اور ہوا بھی ہے۔ ہم نے ظاہری بات ہے جو معاہدہ کیا اس میں تقریباً اس کی لٹیگیشن کے اوپر کتنے اخراجات ہوئے؟ 900 ملین ڈالر سے شاید اربوں روپے خرچ۔ تو پھر اب یہ جو IMF کی خود مختاری ہے، کیا یہ چیف جسٹس جب چیمبر میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلائیں گے تو یہ IMF کو کون سا خاموش میسج جائے گا؟ کیا ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ریکارڈنگ کیس میں ہوا ہے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر میں اسی کے اوپر پہلے تو ایک ڈسکلیمر دینا پڑے گا نا۔ میں تو جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ 4-3 کا یہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہونے والی پیش رفت جو ہے وہ کسی طرح سے بھی وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ میرے تو یہ ایک موقف ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، لیکن مجبوراً اس کو کہہ کے اور پھر آگے چلنا پڑے گا۔ اب یہ جو احکامات اس طرح کے جاری کیے جا رہے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ سیکیورٹی پلان بھی پہلے مانگا گیا تھا، سیکیورٹی پلان ابھی بھی 17 تک کے لیے کہا گیا، پروٹوکول سیکیورٹی پرسنلز کا مانگا۔ اب یہ 2 چیزیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ آپ کو کیوں اپنی پارلیمنٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، عوام کے منتخب نمائندوں پر کیوں اعتماد نہیں ہے، جب کابینہ نے منظوری دے کے اور معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا ہے، ایک نیشنل کٹی سے پیسے آنے ہیں، اس کو ایلوکیٹ ہونے ہیں، کسی قانون ضابطے اور اس کے تحت ہوتے ہیں، کوئی شاہی تو پاکٹ ہے نہیں ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، اور نہ ہی یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کا کوئی اکاؤنٹ ہے جس کے اندر کسی کی ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ہیں وہ پیسے چلے جائیں تو پھر ملتے نہیں ہیں، یا ڈیم فنڈ کے پیسے جو ہیں ٹی بل میں انویسٹ نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ نیشنل کٹی ہے، اس کے اندر سے ظاہر ایلوکیشنز ہوں گی، بجٹ کے اندر اپروولز ہوتی ہیں، پیسے رکھے جاتے ہیں، وہ سارا کچھ ہے،
قطع نظر اس کے کہ بھی ہاں ٹھیک ہے الیکشن ہونے چاہیے بالکل ہونے چاہیے. لیکن یہ جو گورنر کو بلا رہے ہیں تو یہ انٹرفیرنس ہی ہوگی نا. پھر آئی ایم ایف سوچے گا کہ بھی اوہو یہ کیا بات ہوئی, کل کو اس کو بلا کے اپنا جورسڈکشن ایکسٹینڈ کی ہے. اسٹیٹ بینک کوئی پالیسی جو ہے, حالانکہ پالیسی میٹرز کے اندر عدالتیں کہاں مداخلت کرتی ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آ رہا, یہ کوئی غصہ ہے, یہ کسی کو شکست دینے کی, یہ کوئی ادا کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ اب وہ جو ہے نہ ہمارے سامنے پاکستان ہے, نہ ہمارے سامنے کچھ اور چیز ہے. اب بس یہ ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا ہے غلط صحیح, اس کے اوپر عمل درآمد کرنا, اس کے لیے ہم جس طرح سے بھی چاہیں گے آرم ٹوسٹنگ کریں گے. اچھا یہ بات ہے کہ عمران خان نے بھی جاتے جاتے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تھا توڑا تھا, اور اس کا نقصان پھر آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اس کے بعد بندیال صاحب بھی اب جاتے شوکت ترین صاحب کیا کرتے رہے, فونے کر کے صوبائی وزیروں کو کہتے رہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ ہم نے کوئی محصولات نہیں اکٹھے کرنے اضافی. اور اس وقت جب کہ آپ کے سیکرٹری خزانہ جو کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے امریکہ میں بالکل ابھی گیا ہوا ڈیلیگیشن, اور ادھر اسٹیٹ بینک کے اور گورنر اس کو یہاں پہ آپ نے طلب بھی کر لیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی طلب کر لیا, جو کہ کسی طرح سے بھی آپ کی اس کے پرویو کے اندر ہی نہیں آتا. عمران خان اور گورنر اسٹیٹ بینک کا پالیسی, آپ کے بجٹری ایلوکیشنز پڑھیے, بجٹ اٹھا کے پڑھ لیں, اس کے اندر کہاں بجٹ ہے, کتنا ہے. اور اسٹیٹ بینک کا بلانے کا کیا مقصد وزارت خزانہ آپ حکومت کو بلائیں, نہ وہ اس میں فریق ہے نہ پارٹی ہے. آپ آئی ایم ایف کو کیا بتا رہے ہیں, اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بندیال صاحب تو ریٹائر ہو جائیں گے, پیچھے بھگتنا جو ہے پھر بالکل جس طرح عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑ کے اور قیمتیں کم کر کے کی تھی, اس کے بعد پھر جو بیکلیش آیا, اب وہ اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرتے اور مناتے ہوئے آپ کو مہنگائی کی چکی میں پیسنا پڑا, ٹیکسز بڑھانے پڑے, اشیاء کی قیمتیں بڑھانی پڑی, ڈالر آپ کا کہاں چلا گیا, اکانومی مزید. اور ابھی تک آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہو سکا. اب یہ دیکھیں ایک ٹرسٹ بریچ ہو گیا, ٹرسٹ بریچ ہوا نا متی اللہ جان صاحب. کیا اسٹیٹ بینک کا گورنر انکار کر سکتا ہے کہ میرا خیال ہے نہ وہ اس میں پارٹی ہے الیکشنز کے اندر, نہ کچھ اور ہے, نہ اس کا لینا دینا ہے, تو وہ کیوں آئے گا. اور بعد میں بھگتنا, خود تو لوگ ریٹائر ہو جائیں گے, بھگتنا ان کے بعد اس کو بلانا ہی جائز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ متی اللہ جان صاحب ایسی کون سی بینک جو ہے کوئی پیسے اکاؤنٹ کھولنے والا بینک تھوڑا ہی ہوتا ہے. فل کوڈ بنا کے اپنا یہی آرڈر ریپروڈیوس کروا لیں, تو چلے ہمارے پاس بھی کوئی حق کہنے کے لیے ہو گیا, ہاں جناب جائز طریقے سے جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں. وہ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا قانون ہے, پتہ چلے وہ بھی سسپینڈ ہو گیا کہ 21 ارب روپے دے دو, ورنہ پھر یہ تمہارا قانون ہی سسپینڈ ہے. تو وہ پھر اپنا اسحاق ڈار میں سے مخالف تھے کہ جناب اس طرح سے یہ کیا نہیں, وہ پھر بعد میں ماننا پڑا, قانون بن گیا. نہیں ظاہر ہے, لیکن ان کی پارٹی نے ووٹ دیے, سب نے مل کے دیے تھے اس خود مختاری کے لیے پارلیمنٹ میں. جو عمران خان کہتے ہیں میں نے مالی معاملات کے حوالے سے وہ جو ریگولیٹری باڈی ہے اس کو ظاہر ہے انڈیپینڈنس تو ہونی چاہیے. اچھا اب یہ بتائیں کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے, اور اس میں شاید یہ 21 ارب روپے کی, اور کل کیبنٹ میٹنگ بھی بلا لی گئی ہے, تو اب یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر ہوتی بھی ہے, مطلب کچھ پتہ ہے آپ کو فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ اس نے جب بھیجا ہے پارلیمنٹ کو, یہ تو اس نے کوئی منظوری دے کے بھیجا تھا نا کہ آج الیکشن کے لیے رقم ہے, یہ پارلیمنٹ منظوری دے دے. لیکن اب جو بلایا گیا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو, میرے خیال میں کیبنٹ کا اس کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے وہ سیکرٹری خزانہ ہیں اور اسٹیٹ بینک ہیں اور اٹارنی جنرل ہے نا. تو اب یہ ہے اس میں میرا خیال ہے کہ اب شاید صرف اٹارنی جنرل ہی پیش ہو گئے تو کچھ بتائیں گے, کیونکہ سیکرٹری خزانہ تو یہاں موجود نہیں ہے, تو وہی کوئی جو بھی موقف ہوگا وہ بتائیں گے جا کے. اور یہ ہے کہ اور پھر متی اللہ جان صاحب پھر چیمبر کے اندر ہوگی, پھر بند دروازوں کے اوپر سماعت ہوگی, پھر اندر پتہ نہیں کیا کچی میچی ہوگی. بہت شکریہ جی. چیمبرز کے اندر ہونے والی سماعت چیمبرز میں ہی رہ جاتی ہیں, اور تاریخ دانوں کو کبھی پتہ نہیں چلتا, مگر جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے نتائج تاریخ دانوں سمیت پوری قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں. صحافی پروگرام سے اتنا ہی کچھ جتنا میرے آج منہ سے نکل پا رہا تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.